الحمدللہ الحمدللہ الاول بلا اول والآخر بلا آخر الذی کسورت عن رؤیتہ بصائر الناظرین وعجزت امناتہ اوہام الواصفین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب والصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، کلام ان لوگوں سے، محبت ان احباب سے، تعلق ان دوستوں سے، نسبت ان احباب سے جن کو یہ درود پاک آتا ہے، نسبت ان احباب سے، پیار ان احباب سے کہ جن کو یہ درود آتا ہے، جن کو یہ درود آتا نہیں، ہمارا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، ہمارا تعلق ہی یا رسول اللہ کے والوں کے ساتھ ہے، اور ہماری تو سب سے بڑی پہچان ہی لبیک یا رسول اللہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا جس طرح استقبال بنتا ہے اس طرح کیجئے۔ اے شیرہ تے مائیاں تے ڈولیاں تے سبحان اللہ بسی چوکی آگے ہو، لیکن سرکار کی حدیث مبارکہ سن کے سبحان اللہ اس شوق نہ لاکھنی ہے، اس محبت نہ لاکھنی ہے کہ یہ وہ لفظ نے جنہوں نے حضور کی زبان مبارک دے بوسے ہیں، یہ وہ لفظ ہیں جنہوں نے حضور کی زبان کے بوسے لیے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ۔ کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا صاحب نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ محمد پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ، جو بندہ مجھ محمد پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا۔ حضرت عباس اس کے راوی ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا صاحب نے فرمایا من نسی صلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ۔ کریم آقا نے فرمایا جو بندہ مجھ محمد پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ۔ آگے کریم آقا یہ جو حدیث مبارکہ کا اس کا ایک رخ تو سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن دوسرا رخ کون سا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ حضور پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، لیکن جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ جو حضور پر درود پڑھنا یاد رکھے،
اللہ حسین کے صدقے میں اسے جنت کا راستہ واضح دکھا دے گا. اللہ حسین کے صدقے سے اسے جنت کا راستہ واضح دکھا دے گا. آگے حدیث مبارکہ سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. اب سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ حدیث مبارکہ کا نام سمجھ آئے کہ جناب والا اس خوشی نال سبحان اللہ کیا کرو کہ سرکار کی زبان چ نکلے. سبحان یہ زبان نے بوسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان فرمایا ما من احد یصدق علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. سرکار فرماتے ہیں جب میرا کوئی غلام مجھ سے پیار کرنے والا مجھ سے محبت کا کام کرنے والا جب مجھ سے محبت کرنے والا مجھ پر سلام بھیجتا ہے الا رد اللہ علی روحی اللہ میری روح کو میرے جسم مبارک میں واپس لوٹاتا ہے حتی ارد علیہ السلام. سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب واپس لوٹاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں. یہ کسی نے اس حدیث مبارکہ کا ارشاد ہو ہے نا کہ یہ جناب والا کسی قسم کا کوئی بھی ہوتا ہے نا کوئی کلیئنٹ ہوتا ہے تھوڑا جا جناب والا کو میرے کو تشریف لے آئے جناب دربار شریف انشاءاللہ لنگر شریف بھی کھواؤں گے کتاب شریف بھی کھواؤں گے تو کھا لیں گے. لیکن تگڑی حدیث مبارکہ بڑی تگڑی ہے گال بڑی مضبوط ہے. بات کیا ہے اس کے اندر حاضرین کرام اگر کسی سے سلام لیا جائے تو اگلے کا سلام کا جواب دینے کے لیے سانسوں کا ہونا ضروری ہے حیات کا ہونا ضروری ہے شعور کا ہونا ضروری ہے عقل کا ہونا ضروری ہے. سلام کا جواب دینے کے لیے انسان کا زندہ ہونا ضروری ہے. دیکھو کریم آقا فرما رہے ہیں الا رد اللہ علی روحی اللہ میرے نور مبارک میرے جسم مبارک سے واپس لوٹاتا ہے حتی ارد علیہ السلام. جو مجھ پر سلام دیتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو وہ ان کے پاس وہ عقیدہ ہے جو درود والے بھی ہیں اور سلام والے بھی ہیں. جو درود والے بھی ہیں یہ اللہ کی بارگاہ سے درود کا ثواب بھی لینا چاہتے ہیں. توجہ والی گال ہے توجہ والی گال ہے. یہ اللہ کی بارگاہ سے درود کا ثواب بھی لینا چاہتے ہیں اور محمد کی بارگاہ سے سلام کا جواب بھی لینا چاہتے ہیں. درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے جو حضور پر سلام بھیجتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں اتنا خاص ہو جاتا ہے اس کی شان اتنی بلند ہو جاتی ہے اس کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کے سلام کا جواب گنبد حضرا سے مصطفیٰ علیہ السلام کو دینا پڑتا ہے. ملادت توجہ ہٹ گئی ہے ذرا بابا تعالیٰ کو سبحان اللہ. جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کی شان اتنی بڑھ جاتی ہے اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے سلام کا جواب محمد عزیز سے مصطفیٰ کو دینا پڑتا ہے. پھر اس کے سلام کا
ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی دیوانہ حضور پر درود پڑھنے والا، کوئی بھی دیوانہ، ہاں وہ سبزی منڈی کے اندر آلو اور پیاز بیچنے والا، اللہ اللہ اللہ، یہ بورڈ سارا ہے ایک کو طاقت نہیں رکھتا، بھاویں چودھری پاوے تے بھاویں موچی پاوے تے بھاویں جناب والا جھاڑو والا پاوے، ہے جی ایندی گل ہے نا جناب والا. کہ دیکھو نا سرکار کی فرما رہے ہیں ما من احد یسلم علیہ، اللہ اللہ، میرا کوئی بھی غلام ہو گئے آؤ یہ ہن میں بتا دے اس دفعہ نہیں اپنے طور پہ گل کرنا، مجھے آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی طرف سے اللہ اللہ، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن اپنی بات کرو کہ سرکار نے فرمایا کوئی بھی غلام ہو گئے آؤ، غلام کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ جناب والا اگر سبزی منڈی کے اندر آلو اور پیاز بیچنے والا ہو، ہاں وہ ایک جھاڑو لگانے والا ہو، ہاں وہ ممبر رسول پر بیٹھنے والا ایک آل نذیر ہو، یا سدرۃ المنتہا پر بیٹھا جبریل، یہ پاوے کوئی بھی ہو، جبریل استاد نہیں ہے، یہ سرکار کا نوکر ہے، بے شک سبحان اللہ، جو کہتے ہیں جبریل سرکار کا استاد ہے، کہ استاداں کو لوگ کدے کسی پیر نہیں چکوائے، بے شک جناب اللہ صاحب ایک کدے احسان صاحب جناب اللہ کدے کسی نے استاد کو لوگ پیر چکوائے نہیں، دیکھو نا جی سرکار آرام فرما رہے ہیں، ایک معراج کی رات ہے، جبریل آمدہ پہ آئے، سبحان اللہ اللہ اللہ، حق سبحان اللہ، سرکار کے قدم میں چمتا ہے، بے شک استاداں کو لوگ کدے پیر سے چکوائے نہیں، یہ استاد بھی سرکار کے در کا غلام ہے، سرکار کے در کا غلام ہے. حاضرین کرام تمام حمد و محسن تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جو مالک ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اول ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آخر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ظاہر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو باطن ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سمیع ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بصیر ہے، سبحان اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اول ہے، اول ایسا جس کی ابتدا کوئی نہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آخر ہے، آخر ایسا جس کی انتہا کوئی نہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ظاہر ہے، ظاہر ایسا جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، سبحان اللہ، حق ہے، یہ اللہ ظاہر ہے کہ نہیں، بے شک آنکھ دیکھ سکتی ہے نہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ظاہر ہے، ارے ظاہر ایسا جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو باطن ہے، ارے باطن ایسا جہاں تک علم کی رسائی ہوئی، رسائی کوئی نہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سمیع ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بصیر ہے، سمیع ایسا جو بولنے سے پہلے سن لیتا ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو بولنے سے پہلے سن لیتا ہے، بصیر ایسا جو لکھنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے، کوئی بھی کام ہو اس کو ہونے سے پہلے دیکھ لیتا ہے. اس کے بعد درود پاک اس آقا کی بارگاہ میں، اس تاجدار کی بارگاہ میں، اس محبوب کی بارگاہ میں جو مقام محبوبیت میں، توجہ درود پاک اس آقا کی بارگاہ میں، اس کریم کی بارگاہ میں، اس محبوب کی بارگاہ میں جو مقام محبوبیت میں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو مقام محبوبیت میں لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثل لہ، سبحان اللہ، اے پرسانی سرکار دا لا شریک لہ، اے سرکار دا شریک بھی کونی، سرکار مقام محبوبیت میں اللہ دے نال انج نے لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل
کی محفل ذکر حسین نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ جو دوست احباب تشریف لے کر آئے سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ بالخصوص یہ طریقت رہبر شریعت پیر سید سرکار حسین شاہ صاحب جو کہ مسمر صدارت پر تشریف فرما ہیں، اور برادر مکرم میری مراد آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول خون رسول پیر سید طیب حسین شاہ صاحب نقش بندی مجدی چراہی زیب سجادہ آستانہ نور و سیدہ شریف اور حاضرین کرام سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح مجھے پہلوان صاحب وقار پہلوان صاحب نے کہا، میں انشاءاللہ اسی طرح دو سے چار باتیں کر کے سلام کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، آپ کو سب آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے۔ بالخصوص میں مشکور ہوں امیر محترم جناب جواد ارشد فاروقی صاحب جو امیر تحریک لبیک پاکستان پی چودھاری کہ ہمارے امیر ہیں، دن رات یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کی جان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ حاضرین کرام، مجھے ایک واقعہ جو وقار صاحب بھائی نے کہا کہ وہ اسپیشل پڑھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دو سے چار باتیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں۔ کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا شان تشریف فرما تھے، توجہ ہے جی، بڑی محبت والی بات ہے، توجہ سے سماعت فرمائے۔ اے حفاظ جو لوگ جان تو پھر باقیاں کا کی پڑھے گا؟ جس نے جانا بھائی ہم جاؤ گالے دے جڑا ہون گیا تو میں کنڈی ہو تو مروا رہنی ہے تے انہوں نے کھلا کے نہ تم نہ دعا کو سبحان اللہ تو جو نا تو جنہ سے آپ کو کرنا پڑا یہ تو تھک جاؤ گے تے اسی چھڈ دیں انشاءاللہ۔ جب 10 منٹ بعد آپ کو کہ وما علینا الا البلاغ المبین کرا دو کا چھڈا کے پریشانی کی گالی کوئی نہیں۔ تو جو کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا بتائیے میرے پاس کیا ہے، بتائیے میرے پاس ایک جانتا ہو بھی اسی کہ نبی ہو یوں نجل گیا تھا ادھم ہوتا ہے، جانتا وہ بھی تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو غیب کا علم ہو۔ اب حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا بتائیے میرے پاس کیا ہو، تو کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا شان نے فرمایا تمہارے پاس ٹاٹ کا ایک کپڑا ہے، ٹاٹ کا ایک کپڑا ہے۔ ماشاءاللہ جناب والا ساؤنڈ ماسٹر صاحب تشریف لائے ہیں، جناب والا کوئی سوال نہیں آ رہا ہے، ایک محبت فرماؤ۔ کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا شان سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے میرے پاس کیا ہے۔ جب ابو جہل نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا تمہارے پاس ٹاٹ کا ایک کپڑا ہے۔ یہ میں سرکار کا علم غیب بتا رہا ہوں، اور وہ ٹاٹ کا کپڑا اس نے ظاہری نہیں پکڑا ہوا تھا، باہر سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ پوشیدہ تھا۔ کریم نے فرمایا تمہارے پاس ٹاٹ کا ایک کپڑا ہے، اور آگے سنو اس ٹاٹ کے کپڑے کے اندر 3 موتی ہیں۔ اس ٹاٹ کے کپڑے کے اندر 3 موتی ہیں۔ فرمایا سنو ان 3 موتیوں کی حالت کچھ یوں ہے، جو ایک موتی ہے نا وہ مکمل سوراخ والا ہے۔ اے جناب تھیلا بھی بند ہوئے، تھیلا لٹیا بھی ہوئے، تے تھیلے دے وچ چیز بھی سرکار دسن، تے پھر جڑی چیز ہوتی شکل بھی سرکار سبحان اللہ اس کی شکل بھی سرکار بتائے۔ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے فرمایا وہ جو 3 موتی ہیں ان 3 موتی
تیسرا موتی ہے نا اس کے اندر سوراخ نہیں. پہلا موتی مکمل سوراخ والا، دوسرا موتی سینٹر تک سوراخ والا، اور جو تیسرا موتی ہے نا وہ بند ہے. لیکن سنو وہ جو بند موتی ہے نا، جب یہاں تک سرکار نے فرمایا نا جی کاٹ کا کپڑا ہے، موتی ہیں، ان کی شکل ایسی ہے، تو تھوڑا سا پریشان بھائی یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. جب سرکار نے فرمایا جو تیسرا موتی ہے نا، تیسرا موتی وہ بند ہے، اس کے اندر سوراخ نہیں ہے، وہ اپنی شکل پر ہے، تو سرکار نے فرمایا اس موتی کے اندر اس موتی جو بند ہے، جو تیسرا موتی ہے، اس موتی کے اندر لال رنگ کا کیڑا ہے. میں نے لاگا تو سمجھ نہیں آتی تھی. آنکھیں چھوڑو سبحان اللہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان نے فرمایا وہ جو تیسرا موتی ہے وہ بند ہے، لیکن سنو اس کے اندر لال رنگ کا کیڑا ہے. اس لال رنگ کے کیڑے کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا ہے. اس لال رنگ کے کیڑے کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا ہے. اب جب سرکار نے یہ فرمایا نا اس کا جو رنگ متغیر ہو چکا تھا وہ دوبارہ اپنی حالت میں آیا. اس نے کہا پہلی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو بات ہے یہ امتحان والی ہے، یہ امتحان والی ہے، یہ اس کا مجھے نہیں پتا، لوگوں کو بھی نہیں پتا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے پہلی باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تیسرا موتی ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا اس کے اندر لال رنگ کا کیڑا ہے، سبز رنگ کا پتا اس کے منہ کے اندر ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا سنو مجھے تو پتا ہے. سرکار نے فرمایا مجھے تو پتا ہے، تمہیں بتانے کے لیے اس کو توڑنا پڑے گا. ایک کہنے لگا جی یہ تو بڑا قیمتی ہے، کہنے لگا یہ بڑا قیمتی ہے. سرکار نے فرمایا اچھا قیمتی ہے. تو پاس ایک سیاسی بزرگ بیٹھے تھے، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ موتی ٹوٹنا چاہیے. یہ موتی ٹوٹنا چاہیے. یا رسول اللہ یہ موتی ٹوٹنا چاہیے، اس کے اندر سے سرخ رنگ کا کیڑا نکلنا چاہیے، اس کے منہ کے اندر سے سبز رنگ کا پتا نکلنا چاہیے. یا رسول اللہ اس کے سامنے، اس کافر کے سامنے، اس منکر کے سامنے آپ کا شان ظاہر ہونا چاہیے. جو بھی ہوگا اگر کیڑا نہ نکلا تو پیسے میں آئے گا، یہ پیسے میں آتے چھٹا گا. یہ جنہیں کی کوئی بندہ ملاد میں آنا ہے تو جناب والا کوئی آتا ہے صاحب میں نہیں پڑھا ہوں چال بجے بھی تھوڑے تو کوئی گا. ایک بندہ بچ ایسا ہوتا ہے جدی جیب بچ اللہ نے اپنے محبوب دے ملاد دے پیسے کر لے ہوتے ہیں. جدی جیب بچ جدی جناب والا پاکٹ اللہ نے اپنے محبوب دے ملاد دے پیسے بھیجے ہوتے ہیں، اتنے رکھے ہوتے ہیں. ہر ایک کو اللہ توفیق نہیں دینا. اللہ کسی کسی کو توفیق دینا. کوئی بندہ آ کے نا میں نماز نہیں پڑھتا، انہوں بندہ آ کے تیری کی اوقات ہے، تیری کی حیثیت کہ تو نماز نہ پڑھے؟ رب نے تیرے توفیق ہی نہیں دی تو نماز پڑھے. تیری کی اوقات؟ آج کوئی بندہ آکھے کہ میں میلاد نہیں مناتا، میں ذکر حسین کی محفل نہیں سجاتا، اور تیری کی اوقات تو سجاوے، اور اپنے تیری جیب جو پیسے نہیں کرے تیری ذکر حسین کی محفل دے لگا. اور رب نے تمہاری پاکٹ کے اندر وہ پیسے نہیں ڈالے جو میلاد مصطفیٰ پر خرچ ہوں، سرکار کی بارگاہ میں وہ پیش ہو. اللہ یہ کسی کو توفیق عطا فرماتا ہے. اب کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ موتی ٹوٹنا چاہیے، اس کے اندر سے لال رنگ کا کیڑا نکلنا چاہیے، اس کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا نکلنا چاہیے، اس کے سامنے آپ کا شان ظاہر ہونا چاہیے، اس کے منہ پر تھپڑ لگنا چاہیے. اب سرکار صلی السلام کی ذات والا شان فرما لاؤ بھائی پتھر سامنے کرو. پتھر سامنے رکھا گیا تو تھوڑا اس پر مارا گیا. جب ہتھوڑے کی ضرب لگی وہ پتھر ٹوٹا، وہ پتھر ٹوٹا. ایک کیڑا مار بھی سکتا تھا، پر وہ مالک ہے نا اس نے اپنے محبوب کی شان دکھانی تھی. اور یہ بات میں عام رات کو نہیں سنی، اے میں بابا جی خادم حسین رضوی کو سنی، عام بندے کو نہیں سنی، ایک تگڑے بندے کو سنی. اور کل اللہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، اسلام آباد پروگرام پہ گئے، شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا بیان کر کے نا بیک مارتے ہیں، مطلب
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ جو جملہ لکھ دیتے تھے پھر اس کو ریز نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے وہ شان بابا جی خادم حسین ذکری میں عطا فرمایا کہ آج تک انہیں جڑی گل کی ہے اور ڈنکے دی چوٹ پہ کی ہے جو آپ کو پیرا میں آج تک کوئی ایسی گل نہیں ہوئی کہ جناب مولانا کو محفوظ کرنی پئی ہوئے. وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا جو آیا اور چلا گیا. کسی کو سمجھ میں آیا, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, کسی کو اس وقت سمجھ میں آیا جب وہ اس دنیا فانی سے پردہ کرتا ہے, کسی کو اس وقت سمجھ میں آیا. اور کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں جنتے تھے جو جناب اللہ جنسیت کا بندہ تھی. میں آنا ٹھیک ہے, میں ماننا جنسیت کا بندہ تھی. توڑے کہتے ہیں جی جنسیت کا بندہ تھی تو جنسی سے ہم بھی دسو جسو اللہ اچھوی میرے بابا جی دی, اچھوی میرے بابا جی دی, اچھوی میرے بابا جی دی, اچھوی میرے بابا جی دی. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. من سب نبیان, 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 من سب نبیان. اور میں کہ سانو بھی دسو جنسی کیڑی ہے؟ اللہ اللہ. وہ جنسی سانو بھی دسو. وہ ایک بابے نے پوری یہودیت کو پھاپا چھڑیا. وہ ایک بابے نے پوری یہودیت تاغوتیت فرعونیت کو پھاپا چھڑیا. اور سانو دسو جنسی کیڑی ہے؟ اور دو چار بابے اور تیار کروا رہے ہیں. اور میں بتا دوں وہ جنسی کون سی. ہاں دسنا میں. اور ساڈا بابا جنسی دا سی اور وہ جنسی یو کے دی نہیں سی. جو بیان کر رہا تھا, جو بات لے کے چلا تھا, جب سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لاؤ ہیرا سامنے کرو, موتی سامنے کرو. اس موتی پر جب ضرب لگی وہ موتی ٹوٹا. دیکھنے والوں نے دیکھا, قدرت نے نظارہ دکھایا, سب نے دیکھا کہ جب پتھر ٹوٹا, موتی ٹوٹا, موتی کے اندر سے لاکھ کا کیڑا باہر ہو گیا. اس کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا بھی نکلا. اب صحابہ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ گئی. سرکار کا ذکر سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑے تو عاشق بن جائے. یہ منہ مشہور کر دے. یہ منافق یہ ہون نظام سنو. آج بھی لوگ موجود ہیں. صحابہ دور سرکار کا شاندار تے صحابہ دے سینے ٹھنڈ پہ جاندی سی, چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی سی. چہرے تے مسکراہٹ ہون آنا صدیق اکبر دی سنت ہے. اے لبیک یا رسول اللہ دا ذکر سن کے, اے نعرہ لا کے ہاتھ چوک کے اے سرکار دا ذکر کرنا, اے صدیق اکبر دی سنت ہے. اے چہرے تے سرکار دا ذکر سن کے مسکراہٹ ہونا, اے صدیق اکبر دی سنت ہے. تے سرکار دا ذکر سن کے اے سینے میں ساڑ پہ جے, آگ لگ جے, اے ابو جہل دے پیچھے لگ گئے. اے ابو جہل دی سنت ہے جو بھی سمجھ ہے جی. ابو جہل ہر ویلے دل کردا سی کہ سرکار دی شان تے صدیق اکبر دی دل تمنا سی سرکار دی شان. یہ ہر وقت تمنا تھی. اور صحابہ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی جب یہ منظر دیکھا کہ لال رنگ کا کیڑا بھی ہے, سبز رنگ کا پتا بھی ہے. وجدان جوش مارنے لگا, عشق بلبلا انگیز ہو گیا. سرکار کی بات میں اس کی یا رسول اللہ اس کیڑے سے پوچھئے, اس کیڑے سے پوچھئے, اس کیڑے سے آدموں کے
صحابہ کا عشق تھا، ان کا عقیدہ تھا. اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیڑے سے پوچھئے یہ کب سے اس کے اندر موجود ہے. جب سرکار نے پوچھا کیڑے بتا کب سے اس پتھر کے اندر موجود ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ یہ نہیں جانتا کہ کب سے موجود ہوں، صرف اتنا جانتا ہوں جب مجھے رزق کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، میں آپ پر سلام پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما دیتا ہے. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل نبی سے، ہم یوں سرعام ان کا تماشا نہیں کرتے، ہم یوں سرعام ان کا تماشا نہیں کرتے. روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہزاروں سر ہیں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین ہے، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے. نون والقلم وما یسطرون، یہ ایسے لفظ ہیں جن کا علم اللہ کو اس کے محبوب کو تیسرا بندہ جبریل بھی نہیں جانتا یہ کون سے لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ نون قلم اور سطروں کی قسم کھا رہا ہے، فرمایا مجھے قلم کی قسم ہے، لکھی ہوئی سطروں کی قسم ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے یہ قرآن پاک حضرت آدم علیہ السلام سے 50,000 سال قبل لکھا، لوح محفوظ پر اللہ نے اس کو لکھ دیا. آدم علیہ السلام کا صحیفہ بعد میں لکھا، پہلے اللہ نے قرآن لکھا. نوح علیہ السلام کی رسالت ان کی نبوت اللہ نے بعد میں لکھی، اس سے پہلے اللہ نے قرآن لکھا. دن اور رات بعد میں لکھے، سچ اور جھوٹ بعد میں لکھے. یوشع کا جوہر بعد میں لکھا، یوسف کا حسن بعد میں لکھا، زمین و آسمان بعد میں لکھے، پوری کائنات کے سارے نظام کو اللہ نے بعد میں لکھا. سب سے پہلے لکھا تو زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا، سب سے پہلے لکھا تو زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا. اب جب اللہ نے قرآن لکھا، یہاں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بندہ کتاب لکھے تو کتاب کے شروع میں یا اینڈ میں لکھتا ہے میں نے کتاب لکھی ہے، کوشش کی ہے کہ غلطی نہ ہو سکتا ہے بتکرار بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، اگر کوئی غلطی مل جائے تو ایسا کرنا مجھے انفارم کر دینا، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. لیکن یہ بندے کا، یہ بندہ ہے لکھنے والا، یہ کتاب کے شروع میں اور آخر میں لکھ رہا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو بتا دینا، ٹھیک کر دوں گا. یہ بندے کا اعلان ہے، لیکن مالک کا یہ اعلان نہیں ہے. مالک کا کیا اعلان ہے؟ لا ریب فیہ. کہ اللہ نے قرآن جب سب تو پہلا آیات ہے اور لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بندہ لکھ کر اس کے بعد میں لکھتا ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی شک ہو، لیکن مالک کہتا ہے سن، بندے کی کتاب پڑھنی ہے تو کتاب بعد میں بنے گا، اس میں شک ہے کہ نہیں، غلطی ہے کہ نہیں. فرمایا قرآن کو پڑھنا ہے، پہلے عقیدہ بنا لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں. بے شک فرمایا جب انسان کی کتاب پڑھو تو عقیدہ بعد میں بنے گا، اس میں شک ہے کہ نہیں پڑھنے کے بعد، لیکن جب تم نے میرا قرآن پڑھنا ہے تو پہلے یہ عقیدہ بنانا پڑے گا، اس کا شک نہیں ہے. مالک کب سے لا ریب ہے، کب سے اس کے اندر شک نہیں ہے. میرے کریم نے فرمایا سنو،
جب میں نے قلم کو حکم دیا اس وقت بھی لارب تھی، جب میں نے قلم کو حکم دیا قلم نے لکھا اس وقت بھی بے عیب تھی، اس وقت بھی لارب تھی۔ فرمایا لوح محفوظ پر لکھی گئی تب بھی لارب، لوح محفوظ سے اٹھا کر جبریل کو دی تب بھی لارب، جبریل لے کر گیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبریل سرکار کے قلب مصطفیٰ پر لے کر گیا تب بھی لارب، سرکار کے دل سے سرکار کی زبان پہ آیا تب بھی لارب، سرکار کی زبان سے صدیق کے کان میں پہنچا تب بھی لارب، صدیق کی زبان سے عمر کے کان میں پہنچا تب بھی لارب، عمر کی زبان سے عثمان کے کان میں پہنچا تب بھی لارب، عثمان کی زبان سے علی کے کان میں پہنچا تب بھی لارب۔ فرمایا سنو یہ تب بھی لارب تھا کہ قرآن کے اندر نیزے کی نوک پر امام حسین کی زبان پہ آیا تھا۔ حسینیت 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 حسینیت۔ فرمایا کربلا کے اندر نیزے کی نوک پر امام حسین کی زبان پہ آیا، یہ تب بھی لارب تھا، یہ تب بھی لارب تھا۔ آج لوگوں نے کیا دیا، اے جناب والا ورڈی حضرت عثمان غنی نے بکری سے رکھی ہے، ہاں جی بکری رکھی تھی تو عثمان کھا لی، ہاں جی اس مولا علی نے تو قرآن حضور سے سیکھا تھا، حضرت فاطمہ نے تو قرآن حضور سے سیکھا تھا۔ یہ جڑا نیزے دی نوک تے پڑھیا پہ جاتا ہے یہ وہ کٹ ہے جی، یہ نواسا سور کٹ پہ پڑھتے ہیں، خدا دا خوف کھاؤ، ہے جی۔ یہ جناب وہ بکری کھا گئی، وہ بکری اس ٹائم پہ کی کھا سکتی تھی، مطلب کی کھا سکتی تھی، چمڑا کھا سکتی تھی، ہے جی۔ وہ انہیں داسی کھائے ہوتے جو لوگ داسی کھا رہے جناب والا انہیں کو بھی کر کے چاہ جاتے ہیں، انہیں خوراک چاہ جاتے ہیں۔ ہوں تو ایڈا وہ قرآن پاک پر بنا دے چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جی، ہوں تو لکھے جاتے سر جناب وہ پتھراں تے یا چمڑیاں تے، یہ بکری بڑی تگڑی سی جناب والا، وہ سارا کچھ کھا گئی۔ خدا کا خوف کھاؤ، اللہ رسول کرو ڈر گاہ کرو جڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بکری کھا گئی عثمان غنی کی، اگر عثمان غنی کی بکری کھا گئی تھی تو مولا علی شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ حالاتا، ارے انہوں نے تو قرآن حضور سے سیکھا تھا۔ اور میری سرکار نے فرمایا علی سنو تمہاری تربیت اس لیے میں نے کی ہے کہ تم نے میری نسل کی اصل بننا ہے۔ یہ جملہ بڑا ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا علی تیری تربیت تینوں پڑھایا تینوں لکھایا، جڑا نظام تیرے وال کیتا جڑا تینوں فیض و برکات عطا فرمائے نے، یہ نظام اس وجہ تو سی کہ تم میری نسل کی اصل بننا ہے۔ اور جس نے نسل کی اصل بننا تھا اس حیدر کرار کو یہ پتہ نہ چلا یہ 30 پارے کٹ گئے، اگر کم ہو گئے تھے تو مولا علی شیر خدا کو تو حضور نے قرآن سکھایا تھا کہ حضرت مولا علی قرآن سب کر سکتے، لہذا گھر کو جڑی مضبوط ہو گئے۔ دونوں بیٹھے ہوئے تھے حیدر کرار حضرت فاطمہ، دونوں میں تکرار ہو گیا کہ آپ نے حضور سے قرآن سیکھا ہے، بتائیے حضور نے آپ کو کس طرح قرآن پڑھایا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی سے، حضرت علی حضرت فاطمہ سے یہ کلام ہو رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج کل میاں بھی بیٹھے اور نہ تو یہ گلاں نہیں ہوندیاں، ہم بڑا کہڑی گلاں ہوندیاں نے، اور دسو اندر وہ بڑا آئی فون ہے وہ اج کل وہ پرائز کی ہے، اور دسو جی فلانی گڈی وہ انجن کنے سیسیز ہے، اور جناب وہ فلانی ماڈل، وہ فلانا ہیرو، وہ فلانے جناب وہ فلانی کوٹھی، وہ فلانا سوٹ، بس آج کل کے میاں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ میاں بھی گلاں نہیں ہیں کر دینا تو وہ منڈے بھی تو پھر بال بھی تو پھر ہوئے نہیں ہوئے۔ جب باتیں یہ ہوتی تھی کہ آپ نے حضور سے قرآن کس طرح پڑھا ہے، آپ کو حضور نے قرآن سکھایا ہے، آپ کا پڑھنے کا انداز کیا ہے، بیوی خامد سے پوچھ رہی ہے، خامد بیوی سے پوچھ رہا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے ایک بھی گل کرتے ہیں کہ دسو سرکار کو قرآن سکھایا جائے، یہ پڑھن کا انداز کی میں پڑھا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا فاطمہ میں نے حضور سے قرآن سیکھا، اور پڑھنے کا انداز یہ ہے میں جب سواری پر سوار ہونے لگتا ہوں، جب میں سواری پر سوار ہونے لگتا ہوں تو میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، سواری پر سوار ہوتے ہی قرآن شروع
میں سارا قرآن پڑھ لیتا ہوں. یہ جناب والا ہوں حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو پوچھا میں بھی پڑھنا تسی کیوں پڑھتے ہو؟ تسی تو حضور دی بیٹی ہو. سرکار نے تمہیں قرآن سکھایا. یہ تہاڈا پڑھن دا انداز کس طرح دا ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اج دی بیوی اج دی بیٹی اج دی ماں نو قرآن پڑھنا نہیں آتا. آج اسی لوگ بچیاں کو جناب والا بڑے تو بڑے اور مہنگے تو مہنگے سکولوں سے داخل ضرور کرا رہے ہیں لیکن قرآن کی تعلیم واسطے مسجد چ نہیں پڑھتے. میں قاری صاحب فرما رہے سن پچھلے دنوں ملاقات ہوئی کہنے لگے کہ جناب والا پہلا میرے کو بچے ماشاءاللہ بڑی تعداد ہوتی صبح میں ماشاءاللہ کافی بچے آنے شروع ہوئے شام ہو گیا پیچھے تھوڑا جا معاملہ آیا خراب اس وجہ تو لوگوں نے اپنے بچے گھر بٹھا لے. بات یہ ہے کہ سکولوں میں آپ کے بچے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے اور اسی گلی سے اسی سڑک سے گزر کر جا رہے ہیں نا. اگر وہ اسی گلی سے اسی سڑک سے گزر کر جا رہے ہیں تو یہ مسجد میں بھی آ سکتے ہیں. خدایا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو قرآن سکھاؤ. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے سردار سے کہا اے شیر خدا اے میرے سر کے تاج میں نے حضور کے سے قرآن سیکھا اور میرے پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ جب میں آٹا بنانے کے لیے چکی میں دانے ڈالتی ہوں تو قرآن شروع کر دیتی ہوں. ایک چکی سے آٹا بنانے واسطے میں دانے پانے ہیں تو قرآن شروع کر لینی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جب میں دانے ڈالتی ہوں قرآن شروع کرتی ہوں اب چکی کا چکر بھی شروع ہو جاتا ہے. چکی کا چکر شروع ہوتا ہے. اے میرے سر کے تاج اے شیر خدا اسد اللہ حل عطا اے میرے سر کے تاج قرآن اس انداز سے پڑھتی ہوں میں چکی میں دانے ڈالتی ہوں آٹا بنانے کے لیے اب چکی کا چکر شروع کرتی ہوں تو قرآن شروع کرتی ہوں. چکی کا چکر پورا نہیں ہوتا میں سارا قرآن پڑھ لیتا. یہ چکی کا چکر پورا نہیں ہوتا میں سارا قرآن پڑھ لیتا. ایک کرامت ہے. ایک کرامت انہوں کہنے لگی عقل تو محاورہ ہوئے عقل نشنا ہوئے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی میرے سر کے تاج قرآن اس انداز سے پڑھتی ہوں کہ چکی میں دانے ڈالتی ہوں چکی کا چکر شروع کرتی ہوں آٹا بنانے کے لیے چکی کا چکر شروع ہوتا ہے قرآن شروع ہوتا ہے. چکر پہلا ختم ہوتا ہے تو سارا قرآن پڑھ لیتی ہوں. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا. باپ اتنا بڑا قاری ہو کہ سواری پر سوار ہونے سے پہلے سارا قرآن پڑھ لے. ماں اتنی بڑی قاریہ ہو کہ چکی کا چکر پورا ہونے سے پہلے سارا قرآن پڑھ لے تو پھر امام حسین نے نیزے پر قرآن سنانا تو کہاں پر سنانا؟ امام حسین نے پھر نیزے پر قرآن نہیں سنانا تو کہاں پر سنانا؟ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. نیزے پر قرآن سنانا تو کہاں پر سنانا ہے؟ حاضرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا یہ جو صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں یہ میری نشانی میری نشانیوں میں سے نشانی. فرمایا یہ نشانیاں ہیں ادو تک اس بندے کا عمرہ مکمل نہیں ہوئے گا جدو تک ایتھے نہیں آئے گا. فرمایا اس وقت تک اس بندے کا حج نہیں ہوگا جب تک وہ یہاں نہیں آئے گا. مولا ایتھے کیوں ایسے؟ فرمایا ایتھے ایک نبی دی ماں فرمایا ایتھے ایک نبی دی ماں تے ایک نبی دی بیوی ایک نبی دی ماں تے ایک نبی دی بیوی اوتھے دوڑی سی او دے ایتھے قدم لگے سن. یہ جگہ بڑی متبرک ہے بڑی مبارک ہے. مینوں او دی ادا بڑی پسند آئی میں او دی اس ادا نو پسند کیتا اینو اپنی نشانی آکھیا. فرمایا ادو تک عمرہ مکمل نہیں ہوئے گا ادو تک حج نہیں ہوئے گا جدو تک ایتھے نہیں آؤ گے کیونکہ ایتھے نبی دی ماں نے قدم لگے نے. ادو تک حج نہیں ہوئے گا عمرہ نہیں ہوئے گا جدو تک ایتھے نہیں آؤ گے کیوں ایتھے نبی دی بیوی دے قدم لگے نے. سبحان اللہ. نبی دے قدم نہیں نبی دی ماں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ حضرت حاجرہ
کسی کا عمرہ مکمل نہیں، کسی کا حج مکمل نہیں جب تک ایتھے نہ ہوئے، کیونکہ ایتھے نبی دی ماں دے، نبی دی بیوی دے قدم لگے نے. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا، اگر نبی کی بیوی کے قدم لگے، جگہ اتنی مبارک ہو جائے کہ اللہ اسے اپنی نشانی کہے، اللہ اسے اتنا متبرک کرے، فرمایا عمرہ مکمل نہیں، حج مکمل نہیں، ایتھے نہ ہو. ارے ان کی کیا شان ہوگی کہ جن کے منہ میں زبان رسول جاتی ہو. ان کی کیا شان ہوگی کہ جن کے منہ میں سرکار اپنی زبان مبارک داخل فرماتے ہیں. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، سرکار کے جسم مبارک سے خون رسا، مالک بن سنان نے خون پی لیا اختصار کے ساتھ مختصر کرتے ہوئے. مالک بن سنان نے خون پی لیا، سرکار نے فرمایا اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو مالک بن سنان کو وجہ ہے جی سبحان اللہ، محمد اللہ کو چھوڑو سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا کہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو مالک بن سنان کو دیکھو. اب مالک بن سنان کو یہ شان کیوں ملی؟ تھوڑا سا خون جزو بدن بنا تو شان یہ ملی. سرکار نے فرمایا چلتا پھرتا جنتی دیکھنا تو مالک بن سنان کو دیکھو. حاضرین کرام دلوں پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا، تھوڑا سا خون جزو بدن بنے تو شان یہ ملے سرکار جنتی بنا دے، سرکار جنت عطا فرما دے. ارے ان کی کیا شان ہوگی جن کے وجود بنے ہی خون رسول سے، جن کے وجود بنے ہی خون رسول سے ہو. معدوم نہ تھا اور خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر. آدھا حضرت کی ادھر دی آپ فرماتے خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام. حضرت کرام امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر جس چیز کو بچانے کے لیے گئے ہیں وہ چیز ہے دین. کربلا کے اندر امام حسین جس چیز کو بچانے کے لیے گئے تھے وہ تھا اسلام. کربلا کے اندر امام حسین حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے گئے. وہاں پر امام حسین کسی تخت کے لیے نہیں گئے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، تخت کی لڑائی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دوش مصطفیٰ پر بیٹھتے ہوں لوگ یہ آدھے جناب والا کہ وہ تخت کی لڑائی سی تے تخت لینے واسے گئے، وہ کرسی لینے واسے گئے. تے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جناب والا اگر تخت کی لڑائی ہوگی تو امام حسین تلواروں کے ساتھ جاتے، لشکر کے ساتھ جاتے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تخت کے لیے گئے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو تخت کی کیا ضرورت ہے کہ جو کاندھا مصطفیٰ پر بیٹھتے ہوں اور ان کے ہاتھوں میں زلف مصطفیٰ. امام حسین ایتھے میں بھی ان مصطفیٰ دے ایتھے تے جناب والا اے زلفاں سرکار کے ہاتھ میں چھوڑ تے امام حسین کو تخت دی لوڑ ہے. یہ ڈرامے بازی چھوڑ. جس چیز کی مخالفت امام حسین نے کی تھی، آج جو لوگ امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا وہ لوگ اس چیز کی مخالفت نہیں کرتے. امام حسین نے اپنی شہادت کی مخالفت نہیں کی تھی کیونکہ اس وقت وہ شہید نہیں ہوئے تھے. اور یہ اس گھر کا وطیرہ نہیں ہے کہ جب تک ان سے کوئی حادثہ ہو نہ جائے اس سے پہلے اس کو سزا دے دیں. اگر ان کو پتہ چل بھی جائے کہ جناب والا اس بندے نے ہمارے ساتھ برا کرنا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی. اس سے پہلے سزا جزا نہیں، جب ہوگا دیکھی جائے گی. امام حسین علیہ السلام نے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں ہر بندے کو ہضم نہیں ہو گئی. امام حسین جس چیز کی مخالفت کرتے تھے وہ اس چیز کی تھی کہ یزید شرابی تھا.
یزید بے نمازی تھا، یزید لوگوں کو اسلام کی جو دعوت دینی چاہیے تھی وہ دعوت نہیں دیتا تھا، وہ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا تھا، اس چیز کی مخالفت امام حسین کرتے تھے۔ نہیں تو اگر ایسا معاملہ تھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو یہ بھی کر لیتے، لیکن کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، یہ مجرم دیکھتا ہے، یہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، یہ ممبر رسول پر بھی بیٹھتا ہے، یہ یاوا کوئی بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے۔ امام حسین نے اس چیز کی مخالفت کی۔ آج جو لوگ امام حسین کا تماشا روڈوں پر کرتے ہیں، اپنے کپڑے اتار کر، اپنے جسم کو پیٹ کر، بتاؤ یہ کیا یہ شراب نہیں پیتے؟ میں ثابت کر سکتا ہوں یہ شراب پیتے۔ یہ ان کے ساتھ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک وہ شراب پی نہ لیں۔ یہ ایسا نظام تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مخالفت اس چیز کی ہوتی کہ جس چیز کی مخالفت امام حسین نے کی تھی، لیکن ہماری مخالفت کا موڑ رخ کچھ اور ہے، رخ کچھ اور ہے۔ اور یہ مخالفت کیوں ہے؟ یہ مخالفت کیوں ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو خیموں میں آ کر کہا تھا بھائی بیان نہیں کرنا، رونا پٹنا نہیں، کہ جو آرڈر سرکار نے اپنی لا چھڑے پر رونا پٹنا نہیں تو پھر تو انہوں کی تکلیف ہوتی ہے، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جب امام حسین کا خود آرڈر یہ ہے کہ بیان نہیں کرنا، اپنے بال نہیں نوچنے، اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے، امام حسین اس چیز کی مخالفت کرے تم اس چیز کی مخالفت کرو۔ جس چیز کو بچانے کے لیے کربلا میں امام حسین گئے تم اس چیز کو تھام دو۔ اور آج اس دور کے اندر جو دور گزرا، امام حسین جو کربلا میں بچانے کے لیے گئے تھے وہ حضور کی ختم نبوت تھی، اور آج کے اس دور کے اندر حضور امام حسین کے خادم حسین رضوی نے حضور کی ختم نبوت بتایا۔ بڑے بڑے پیر جناب والا چگیاں میں بیٹھے رہے، اپنی دولتہ بچانے واسطے بیٹھے رہے، بڑے بڑے پیر۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری پیری حضور کی وجہ سے نہیں ہے؟ ان کا شاہ یہ ساڑھی پیری کی گل ہے، حضور کی وجہ تو نہیں، اسی سیدہ یہ حضور کی وجہ تو کہ جیسے سیدی باہر نہیں نکلا لیتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور امام حسین کربلا کے اندر جو ہمیں درس دے کے گئے وہ حضور کی ختم نبوت میں پہلا دینا کا درس دے کے گئے، لیکن ہم وہ نہیں کرتے۔ ہمیں اگر عزت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، مقام ہے تو حضور کی وجہ سے۔ اگر ممبر پر سریعام یہ بیان کرتے ہیں، یہ نظام لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہماری گفتگو سنتے ہیں تو یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ تو اگر سارا کچھ یہ حضور کی وجہ سے ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم حضور کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر تم مان گئے۔ آج لے لائے، آج وقت ہے، آج وقت ہے کہ اپنی لائن سیدھی کر، اپنے آپ کو صراط مستقیم کر لے آؤ۔ وقت گزر گیا تو پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پھر سوائے کسی پچھتاوے کچھ نہیں آئے گا۔ اور بات کہتا چلو، اگر تمہارے سامنے بیلٹ پیپر آ جائے اور تم سامنے دیکھو شیر ہے، بلہ ہے، تیر ہے، فلاں ہے، دماغ سارا کچھ، اور دوسری جانب لبیک یا رسول اللہ ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کو چھوڑ کر تم ادھر جاؤ گے تو قبر میں مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک قبر جب منہ کی وہاں آگے کہ یا رسول اللہ سے تو ہمیں چھاڑ کے تیسی شیر کو مورا نہ دے، کیوں شیر نے سانو سڑکا بنا کے دیتیاں سن، اے شیر آنے نے سانو گیس لوا کے دیتی سی، وہ ساڑھا حق ہے یہ سڑکا لینا، ساڑھا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی ٹیکس دینے ہیں، ساڑھا حق ہے یہ لینا۔ کوئی عمران خان دے جائے، نواز شریف دے جائے، مرضی ہونا تو میرے پیو دی، اور ساڑھے ٹکڑے تو بعد ایسے ٹیکس دینا تو ہونا تو ٹکڑ چل رہا ہے۔ بات یہ کر رہا ہوں اور سنو،
اوپر سرداری نہیں کریں گے بلکہ تمہاری خدمت کریں گے. اور تم نے دیکھا جب سیلاب آیا، جب یہ نظام ہوا تو سب سے پہلے میدان عمل میں خدمت کے لیے تحریک لبیک پاکستان وہاں پر موجود ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تبدیلی آئے، یہ تبدیلی ایسے نہیں آتی کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ آیت اس نے بڑا خاص یاد کیا. میں بتاؤں آپ کو، وہ گورنمنٹ بیکری ہے نا، گورنمنٹ بیکری کے اوپر نا وہ جو بار بورڈ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوتھے کسی نے کو کھروتا ہوتا ہے کہ جناب والا ہے آیت یاد کر لو، انہوں نے کونوں یاد کرا شکل نے رکھ لے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ابھی اس کے پاس چلے جاتے ہیں، جوڑا ہوگا پکا ہوا رہی ہے، انہوں جا کر کو سورہ فاتحہ سن سکو. خاتم النبیین نہیں انہوں ہوتا، ہاں جی انہوں سورہ فاتحہ نہیں ہونی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بعد کنجریاں نہیں نچدیاں، اس بعد اہدنا الصراط المستقیم ہوتا ہے. لیکن اتنے کی ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ڈول ہو جانا شروع کر دیا، کنجریاں میں چانے شروع کر دیا. ہماری غیرت یہ کیسے گوارا کرتی ہوگی کہ ہماری ماں ہماری بیٹی وہاں پر ڈانس کرے، لوگ وہ ڈانس دیکھنے کے لیے، وہ ناچ دیکھنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. بتاؤ مدینے کی ریاست میں ایسا ہوتا ہے؟ مدینے کی ریاست میں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں حجاب میں رہتی ہیں، عورتیں گھروں میں رہتی ہیں. اور تبدیلی جو تبدیلی آخری بات، تبدیلی تم چاہتے ہو تو تبدیلی آئے، انصاف ہو، تو تبدیلی اور انصاف طریقے انصاف کہنے سے نہیں ہونی. تبدیلی اور انصاف محمد عربی کے دین جب تک پر آئے گا تو اس وقت تبدیلی آئے گی. محمد عربی کے دین کے آنے سے تبدیلی آئے گی. اور دیکھو افغانستان کے اندر جب محمد عربی کا دین تک بھی آیا تو راتوں رات تبدیلی آ گئی. اور تبدیلی بڑا کڑی آئی سی جہڑیاں ایکڑاں بیبیاں وہ کیمرے لے کے روڈاں تے پھردیاں سن سرے عام، اور جناب والا شارٹ کپڑے پہن کے راتوں رات وہ بچیاں حجاب پا کے کیمرے لے کے روڈاں تے کھلوتی ہیں. یہ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی اسلم صاحب، تبدیلی انہوں آنے کہ نہیں آنے؟ یہ نچے تو تبدیلی آنے، ایک کنجریاں بنانا عورتوں کو پہنانا کنجریاں بچا کے رکھنا تو تبدیلی آنے. تبدیلی اس وقت آئے گی جب محمد عربی کا دین تک پر آیا. آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. انشاءاللہ حضرت تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں گے. اور بابا جی خاتم صاحب نے سرکار فرمانے میں سانا یہ ہر بندے دے پاس روک نہیں، اے جنہ ماما نے اپنا حلال دا دودھ پیا ہوتا ہے نا اپنے بچیاں نوں، یہ انہاں دا کام ہے سرکار نے ختم نبوت دے پیرا دے. اور کسی دا کام ہے یہ حلالیاں دا کام ہے. تے حلالی کون ہوندے نے؟ جنہاں دے سینے میں سرکار دا پیار ہوے، سرکار دے صحابہ دا پیار ہوے، سرکار دی ہر بیعت دا پیار ہوے. آخری تشریف بارگاہ 2 منٹ پھر اجازت. سرکار تشریف فرمانے، صحابہ کرام تشریف فرمانے. تھوڑی ہی دیر گزری، دروازے میں عربی نہیں پڑھتا پیا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹر ہوئے. دروازے سے جو انٹر ہوئے نا تو سارے چہرے مولا علی شیر خدا نے دیکھے. فَوَقَفَ وَسَلَّمَ، جدو آپ نے ادھر کھڑے ہو گئے سٹے کیتا، سٹے کرنے کے بعد آپ نے سارے نے سلام بھیج دیا. پھر اس بعد حضرت مولا علی شیر خدا نے پورے جن صحابہ بیٹھے سن سارے دے چہرے وال دیکھا، سارے دے چہرے وال دیکھا. پھر تھان دیکھی کتے تھان ہے مت پہ سارے مانگو نہیں ویکھیا تے جناب لوکاں دی گردنا بلان کے تے اگے آ پیچھے پیار بھی سکھو یہ سارے واسطے. اور میں الحمدللہ ساڑی مجلس وچ ایسے دوست احباب تشریف فرمانے، علامہ صاحب تشریف فرمانا انہوں نے اتنے گھر دی نا جناب والا ساری رات بیان سنتے رہو تو تسی تھک جانا انہوں نے تکنا. رسول اللہ دی عنایت ہے. علامہ صاحب کتنے تشریف فرمانا
یہ لوگ ہوتے ہیں جڑے علماء حق ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں نے گدرا بلا کے نا اگے نہیں جانا ہاں اگے کوئی گدا تو بیٹھا ہوئے جڑا جانتا ہوئے تو علامہ صاحب انہوں نے عزت کرتے ہیں میں ضرور رہنا چاہیے ان کا سنو علامہ صاحب کوئی بھی مولوی صاحب کوئی حضرت صاحب آ جائے تو انہوں نے استقبال واسطے سے کھڑے ہونے ہیں ان مولا علی شیر خدا آ گئے ان دیکھو استقبال کون کرتے ہیں مولا علی شیر خدا جو دروازے تک تشریف لے آئے آپ ہوتے کھڑے ہوئے سارے کو سلام کیتا ان جگہ دیکھی کہ جگہ کتنے میں میں بیٹھ جاؤں ان جگہ تلاش میں کرتے ہیں جگہ نہیں ملتی پئی سرکار کا دھیان مولا علی شیر خدا کے چہرے اب سرکار نے جب علی کے چہرے کی طرف دیکھا اس کے بعد حضور نے صحابہ کے چہروں کو دیکھا حضور نے صحابہ کے چہرے کیوں بیٹھے ایدے وچ بھی راز ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کے سینے میں میں محمد کی محبت دیکھ رہی ہو فرمایا اس کے سامنے میرے علی کا ذکر کر دینا سبحان اللہ تے چہرہ اگر مسکرا ہوئے چہرے تے اگر روشنی آ جاوے تے پھر تے حب مصطفیٰ ہے وے تے جے چہرہ مرجھا جاوے تے پھر حب مصطفیٰ پھر تے حب مصطفیٰ کوئی نہیں ہے یہ ہن سرکار کیوں دیکھ رہے ہیں سرکار سے آرے سے آبادے چہرے دیکھن دینے کہ عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے سبحان اللہ اے میری محبت ہے کہ نہیں ہے اب علی آگئے اور صحابہ کے چہرے دیکھنا جدو علی کا ذکر ہو گئے تو سجے کبھے ضرور دیکھا کرو سبحان اللہ یہ سجے کبھے ضرور دیکھا کرو یہ کون بیٹھا ہے یہ چہرہ کا رنگت آ رہی ہے یہ چہرہ مسکرا رہا ہے یہ جان یہ مرجھا رہا ہے سرکار نے فرمایا اگر چہرہ مرجھا جائے تو منافق ہے چہرہ مرجھا جائے تو منافق ہے جو روشن ہو جائے تو عاشق ہے سارے صحابہ دے چہرے تے مسکراہٹ سکون ہے مرجائے نہیں سارے صحابہ سرکار دے چہرے پر دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور دی دائیں جانب بیٹھے ہیں سجے پاسے صدیق اکبر نے مولا علی شیر خدا کو صدیق اکبر نے دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ اللہ یہ مولوی آوے عالم دین آوے خطیب آوے علامہ صاحب مفتی صاحب مفسر اکرام شیخ الحدیث تشریف لیاون تے جناب والا اسی کھڑے ہونے استقبال واسطے علی آؤں تے صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے مولا علی شیر خدا آئے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے صدیق اکبر نے جگہ دیتی کہ مولا علی شیر خدا نے کیا جناب اتنے تشریف لے آؤ مولا علی شیر خدا آپس سے پیار ہے نا جی محمد لوگ یہاں جناب سے اہل بیت صدیق اکبر کو اہل بیت سے پیار نہیں تھا ان کے سینے میں اہل بیت سے بغض تھا یہ دیکھو اگر بغض ہوتا تو صدیق کبھی نہ اٹھتے یہ تھان ہے مسلمان نے دفعہ کہی ہے اور صدیق حضور کے دائیں جانب ہی بیٹھتے تھے ان کی پکی سیٹ وہاں پر تھی اب صدیق اکبر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور مولا علی سے کہا مولا علی یہاں پر تشریف لے آئے اب جب سرکار نے دیکھا کہ صدیق اٹھا ہے سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اطمینان آ گیا ایک چہرہ خوش ہو گیا سینہ خوش ہو گیا ایک جناب ٹھنڈ پہ گئی کہ صدیق نے علی دیا آگی دی اور اسی صدیقیاں مولا علی کا ذکر سننے تو ساڑھے سینے ٹھنڈ بیٹھ جاتی ہے اب صدیق اکبر تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھ گئے درمیان میں جگہ بن گئی مولا علی شیر خدا حضور اور علی کے سینٹر میں بیٹھ گئے اب جب علی بیٹھے سینٹر میں میرے سرکار نے تھوڑا سا آگے ہو گئے نا صدیق کے چہرے کو دیکھا صدیق اے کی کیتا ہے اللہ اللہ علی اللہ سبحان اللہ اے صدیق کی کیتا ہے اے جناب علیہ کی منظر ہویا اے کیوں کیتا ہے عرض کی یا رسول اللہ اے مینوں پتہ ہے تہاڈا ویر ہے سبحان اللہ انت اخی فی دنیا والآخرہ یا رسول اللہ مینوں پتہ ہے تہاڈا ویر ہے تے میں ایدی عزت اور ایدا احترام کرنے انہوں نے جگہ دی ہے یا رسول اللہ مینوں پتہ ہے تہاڈا ویر ہے سبحان اللہ اب جب سرکار نے یہ سنا نا کہ صدیق اکبر نے علی کی عزت کی ہے علی کا احترام کیا ہے اس لیے ان کو جگہ دی ہے تو میرے سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ سرکار راضی ہو گئے سرکار راضی ہو گئے حاضرین کرام ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا
ان کے آپس میں بڑا پیار تھا. اور حضرت عائشہ نے صدیق اکبر سے کہا اپنے ابا جی سے اے ابا جی جدو علی آمدے نے تے ہر میرے علی دے چہرے ول ویکھی جاندے ہو کی گل ہے؟ میری سرکار صدیق اکبر نے فرمایا کہ میری سرکار نے فرمایا عائشہ میرے کریم نے فرمایا ان نظر الی وجه نبی عبادہ. کہ میری سرکار نے فرمایا علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے. علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے. علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے. میری سرکار نے فرمایا علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے. یہ کون پہ کہنا ہے؟ صدیق اکبر. صدیق اکبر والے بیت نال پیار ہے کہ نہیں ہے؟ صدیق اکبر کو اہل بیت سے پیار ہے. تو حضرت کرام اہل بیت سے پیار ہمیں سکھایا ہی صدیق اکبر نے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام سے کی سچی محبت عطا فرمائے, اپنا سچا خوف عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی بات رہ گئی ہو, کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شخصیت میں معاف فرمائے. آج سارا دن کا سفر تھا, تھکاوٹ بھی تھی, اسلام آباد میں پروگرام بھی تھا, ہو سکتا ہے جو طبیعت کی وجہ سے اور کسر رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شخصیت میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ